اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی لارب کلام میں سورہ الذاریات میں قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ اس کی 56، 57، 58 نمبر آیت میں انسان کو متوجہ فرما رہا ہے اس بات کی طرف کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی مقصد تخلیق انسانی معرفت پروردگار ہے۔ انسان اپنے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ جہاں کہیں بھی کسی کو رزق مل رہا ہے تو خالق کائنات کی طرف سے رزق مل رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے، نہ کسی سے رزق کا محتاج ہے، بلکہ سب کو وہ رزق دے رہا ہے۔ لہذا متوجہ کیا گیا انسان کو اس بات کی طرف کہ وہ اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد پہچانے، وہ یہ جانے کہ اسے دنیا میں پروردگار عالم نے کیوں بھیجا ہے، اور ساتھ یہ جان لے کہ وہ رب کا محتاج ہے، رب اس کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا عبادت کرے گا تو عبادت کا فائدہ بھی اسے ہوگا، خالق کائنات کو نہیں، اسی کو ہی فائدہ ہوگا، اس کی بھی عاقبت بنے گی، اسی ہی کی آخرت سنورے گی۔ اگر اس نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اچھا اخلاق اپنانے کا حکم دیا، تو صرف اس لیے تاکہ یہ میرا بندہ عذاب جہنم سے بچ جائے، تاکہ یہ مستحق جنت ہو جائے، لائق جنت ہو جائے، تاکہ میں خود اس بات پہ دنیا کو بتا سکوں کہ دیکھو حکم میں نے سب کو دیا تھا، لیکن یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، اور یہ وہ ہے کہ جس نے میرے حکم کی مخالفت کی، حالانکہ حکم وہ سب کو دے رہا ہے، سب کو اس نے کہا کہ نماز واجب ہے، سب کے لیے کہا صلہ رحمی کرو، سب کے لیے کہا کہ حرام کاموں سے بچو، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا، ان کی عقل نے اسے اس بات کی طرف تیار کیا کہ جس کے محتاج ہو حق بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کی اطاعت میں زندگی گزار دو۔ کیوں
اس لیے کہ چند روزہ زندگی ہے، چلے جاؤ گے، دوبارہ پھر پلٹ کے آؤ گے تو تمہیں اس زراعت کا ثمر ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، چند روزہ زندگی غربت میں بھی گزر جائے گی اور عیاشی میں بھی گزر جائے گی، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ فائدہ کس میں ہے، فائدہ کس چیز میں ہے۔ ایسے کردار ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کچھ لوگ تھے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، بلکہ کیا ہے، رضائے پروردگار کو سامنے رکھا کہ جس حال میں بھی وہ رکھے بس وہ راضی ہو ہم پر، اور کامیاب وہی رہے جنہوں نے خدا کی رضا کو سامنے رکھا۔ اس لیے کہ یہاں بھی مالک وہی ہے، قبر میں بھی مالک وہی ہے، قبر سے اٹھانے کے لیے بھی ہم مجبور ہیں کہ وہ اٹھائے گا تو ہم اٹھیں گے، پھر جس شکل میں بھی وہ چاہے گا وہ اٹھائے گا۔ لہذا جب محتاج اس کے ہیں، یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ ایک لمحہ لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، تو پھر حق بنتا ہے کہ اس کی ہر بات پہ انسان غور کرے کہ وہ خالق کہے کیا رہا ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے، سب کو یقین ہے، خدا جو بھی حکم دیتا ہے وہ بندوں کے فائدے کے لیے حکم ہوتا ہے، اس میں اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کوئی اطاعت کرے یا نہ کرے اس کی ذات کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کی اطاعت پہ زندگی گزار رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور دیکھا ایک شخص ہے جو اونٹنیاں لے کے چرا رہا ہے۔ رک گئے، فرمایا کہ تم ہمیں دودھ پلا سکتے ہو ان اونٹنیوں کا؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھیں کتنے حریص ہوتے ہیں لوگ دنیا کے معاملے میں۔ کہنے لگا یہ جو برتنوں میں دودھ ہے یہ شام کو ہمارے کام آئے گا، اور جو اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ ہے وہ کل صبح ہمارے کام آئے گا، لہذا ہم آپ کو دودھ نہیں پلا سکتے۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو امام نے دعا کی، پروردگارا اسے مال و دولت کثیر عطا فرما، اسے اولاد زیادہ دے۔ یہ دعا دے کہ امام چل پڑے، کچھ فاصلہ طے کیا تو اس کے بعد آگے دیکھا، پھر ایک شخص ہے جو اونٹنیاں چرا رہا ہے، وہاں رکے۔ امام نے فرمایا کہ کیا ہمیں دودھ پلا سکتے ہو ان اونٹنیوں کا؟ تو اس نے کہا بالکل، آپ رکیں۔ اسی وقت وہ دودھ لے کے آیا امام کی خدمت میں، امام نے خود بھی پیا، چاہنے والوں کو بھی پلایا، اور اس کے بعد امام نے دعا کی اس شخص کے لیے۔ کیا دعا کی؟ پروردگارا انہیں ضرورت کے مطابق عطا کرنا، انہیں اتنا دینا جتنا ضرورت ہو۔ تو جو امام کے چاہنے والے ساتھ تھے کہنے لگے مولا کمال ہے، وہ جس نے ہمیں محروم رکھا دودھ سے، ان کے لیے تو آپ نے ایسی دعا کی کہ انہیں مال و دولت مالک زیادہ عطا کر، ان کی اولاد زیادہ ہو، اور یہ جس نے ہمیں اونٹنیوں کا دودھ پلایا ہے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے ضرورت کے مطابق عطا کر۔ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ ما قل و کفا خیر مما کثروا، فرمایا کہ وہ قلت، وہ قلیل، وہ رزق جو انسان کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، فرمایا وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس سے بہتر ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ لہذا اسی لیے عزیزان گرامی، جو اللہ دے رہا ہے اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ کی لالچ کرتا ہے، اور جب وہ کثرت دولت ہوتی ہے تو پھر انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معصومین نے ہمیشہ اسی بات پہ زور دیا ہے کہ جتنا ضروریات زندگی کے لیے
انسان کو ضرورت ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، خدا کا شکر کیا جائے۔ اور ہیں ایسے کردار ہمارے سامنے، صحابی رسول سعد کا نام آپ نے سنا ہوگا، انتہائی غریب، حتیٰ کہ پیغمبر نے اس کی حالت دیکھی تو خود پیغمبر کو افسوس ہونے لگا۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں سعد میں دیکھ رہا ہوں تو بڑی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، جب میرے پاس کچھ ہوگا تو یقیناً میں آپ کو دوں گا۔ توجہ کیجئے گا کہ یقیناً میں آپ کو دوں گا، کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، کہ آپ بڑی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ جیسے پیغمبر نے یہ کہہ کے چلے تھے، ادھر سے جبرائیل 2 درہم لے کر آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے چونکہ آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو کچھ عطا کروں گا سعد کو، تو اللہ نے یہ 2 درہم دیے ہیں، یہ سعد کو دے دو تاکہ اس کی غربت دور ہو جائے۔ پیغمبر اکرم چلے 2 درہم لے کر سعد کے پاس جو صحابی رسول ہے، کہتے ہیں سعد تجارت کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جیسے میں تجارت کروں۔ پیغمبر فرماتے میں آپ کو 2 درہم دے رہا ہوں، اس سے تجارت کرو۔ کہا یا رسول اللہ بسم اللہ۔ پیغمبر نے 2 درہم دیے جس کے ذریعے اس نے تجارت کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ مسجد کے سامنے ہی اس کو دکان مل گئی اور اسی پہ ہی کام اس نے شروع کر دیا۔ اور ظاہر پیغمبر کے دیے ہوئے 2 درہم اور وہ بھی جبرائیل لے کر آئے تو تجارت میں برکت کیسے نہ ہو؟ اس کے دن بہ دن کاروبار بڑھتا گیا، مال کثیر ہوتا گیا۔ اب وہ سعد جو اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ کے بیٹھتا تھا، اب اذان بھی ہو چکی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن سعد اپنی دکانداری میں مصروف ہے۔ پیغمبر ایک مرتبہ جاتے ہیں، پتہ چلا، کسی کو بھیجا تو کہنے لگا سعد کیا کروں، ابھی میں جنس بیچ رہا ہوں، جس سے پیسے لیے اس کو جنس تو دینی ہے، اور جس کو جنس دی ہے اسے پیسے بھی لینے ہیں، لہذا نماز میں پڑھ لوں گا لیکن پہلے میں یہ تو کر لوں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے جب سعد کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا غربت ٹھیک نہیں تھی سعد کے لیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آتا تھا، اب اتنا مال کثیر ہو گیا ہے تو اس مال کی کثرت نے اس کو ذکر الہی سے، یاد الہی سے اتنا غافل بنا دیا ہے کہ نہ وہ اذان کی طرف متوجہ ہے، نہ وہ نماز کے ٹائم کی طرف متوجہ ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کو افسوس ہوا اس سعد کی حالت پر، صحابی رسول ہے، جب افسوس ہوا تو ایک مرتبہ جبرائیل آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے پہلے یہی سعد تو تھا جس کی غربت پہ آپ افسوس کر رہے تھے، اب بھی وہی سعد ہے کہ جس کے لیے آپ اتنا پشیمان ہیں کہ مال کثیر کی وجہ سے وہ ذکر الہی سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہی حالت چاہتے ہیں سعد کی یا یہی حالت چاہتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے میرا بہت پیارا صحابی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دوبارہ اسی حالت پہ پلٹا دیا جائے تاکہ اس کی عاقبت تو خراب نہ ہو، اس کی عاقبت تو بچ جائے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ فرمایا تو جبرائیل آیا کہ کہتے ہیں اللہ فرما رہے جو 2 درہم اسے دیے تھے وہی 2 درہم واپس لے لو، پھر خود بخود وہ اپنی صاحب کا حالت پہ چلا جائے گا۔ جیسے پیغمبر نے اسے مطالبہ کیا کہ میں نے آپ کو 2 درہم دیے تھے لہذا وہی 2 درہم مجھے واپس کر دو، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، بڑے میرے پاس پیسے ہیں، 2 درہم کیا چیز ہے، جتنا چاہے لے لیں۔ پیغمبر فرماتے نہیں مجھے 2 درہم ہی دے دو۔ جیسے وہ 2 درہم واپس کیے اب برکت ختم ہونا شروع ہو گئی، زوال آنا شروع ہو گیا، دوبارہ اسی صاحب کا حالت میں چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر کا یہ سعد کا کردار ہمارے سامنے پیش کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو اللہ دے رہا ہے بس اسی پہ خوش رہو اور خدا کا شکر کرو، کہیں زیادہ لے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ دنیا ایسی چیز ہے اگر انسان حریص بن جائے تو پھر اچھے اچھے رسول کے پہلو میں بیٹھنے والے دنیا ان کو بھی پھر اپنی طرف موڑ لیتی ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کو پروردگار عالم نے تیرے سائے کی طرح بنایا ہے۔ چھٹے امام فرماتے اس دنیا کو
اللہ نے تیرے سائے کی طرح خلق کیا ہے، جیسے تیرا سایہ ہے. اور سایہ کیا ہے؟ سایہ وہ ہے، امام فرماتے ہیں اگر تم اس سائے سے جان چھڑانا چاہو گے تو وہ سایہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. جہاں جہاں جائیں گے سایہ آپ کے ساتھ جائے گا، لیکن اگر آپ سائے کے پیچھے جائیں گے تو سایہ اور آگے بھاگے گا. لہٰذا اسی لیے اللہ نے جو تیرے حصے میں رزق رکھا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ہر صورت میں رزق تجھے مل کے رہے گا. لیکن اگر دنیا کے حریص بنو گے تو دنیا اور تمہیں اپنے پیچھے دوڑائے گی. اور یہی وجہ ہے ایسے کردار تاریخ میں موجود ہیں، ہم نے ادھر متوجہ نہیں ہوئے، ہم نے توجہ نہیں کی اس طرف، ورنہ ایسے کردار تاریخ کے اندر موجود ہیں. تفسیر قرآن پڑھ کے دیکھیے، ہیں ایسے کردار. اسی لیے اللہ نے سورہ کاف میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. فرمایا اس سے بڑھ کے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پڑھی جائیں اور وہ اسے منہ موڑ لے. یعنی معلوم ہوا ظالم صرف وہ نہیں جو کسی کو تماچا مارے، معلوم ہوا ظالم صرف وہ نہیں جو کسی کا حق غصب کرے، معلوم ہوا ظالم صرف وہ نہیں جو کسی کو گالی دے، نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات سن کے پھر اسے منہ موڑ لے. تو اللہ کی آیات کیا ہیں؟ یہی احکام تو ہے. اللہ کی آیات میں کیا ہے؟ اللہ کی آیات میں یا اصول دین ہے یا فروع دین ہے. تو اب وہ اللہ کے احکام سے منہ موڑنا، اللہ اسے سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے جو اللہ کے احکام سے منہ موڑ رہا ہے. تو عزیزان گرامی، اور ظالم ہی پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، ظالم ہی ہے جو مستحق لعنت ہوا کرتا ہے. لہذا اللہ کی لعنت سے اگر بچنا ہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تو یقیناً ہم اللہ کی آیات سے منہ نہیں موڑیں گے، بلکہ کیا ہے، اللہ کا حکم آئے گا آگے ہم سر تسلیم خم کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محتاج جو اسی ذات کے ہیں، ایک ایک لمحے کے لیے اسی کے محتاج ہیں. اور جو بندہ جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے. تو 14 معصومین یہی ہمیں ہدایت دیتے ہیں، جب تم محتاج خدا کے ہو تو پھر کسی غیر کے آگے کیوں جھک رہے ہو؟ پھر اسی کے آگے جھکو جس کے دن میں بھی محتاج ہو اور رات میں بھی محتاج ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی، خدا پر یقین رکھیے. خدا پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے انسان زبان سے کہے، نہیں، کردار سے بھی اسی کی ذات پر بھروسہ ہو. رزق کی تلاش میں جائیں لیکن اسی پر بھروسہ کر کے، اسی پر توکل کر کے، اس لیے کہ رزق اس نے رکھا ہے. خود قرآن میں کہہ رہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. فرمایا دنیا کی زندگی میں جتنا جس کے حصے میں تھا ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اور جو تقسیم کر دے وہ یقیناً مل کے رہے گا. دو ہی چیزیں ہیں امام فرماتے ہیں جس سے انسان فرار نہیں کر سکتا، یا رزق ہے یا موت ہے. امام فرماتے ہیں نہ رزق سے جان چھڑا سکتا ہے نہ موت سے جان چھڑا سکتا ہے. یہ دو چیزیں اللہ نے ایسی تقسیم کی ہے، رزق بھی مل کے رہتا ہے اور موت بھی آ کے رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اگر خدا کی ذات پہ یقین کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. بلّہ کا رہنے والا حاکم ہے، ابراہیم نام ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، حاکم ہے، بلّہ کا رہنے والا ہے. تو یہ اپنی فوج کے ساتھ جا رہا تھا، دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرا، دیکھا فضا پر برکت ہے، بڑی اچھی فضا ہے. وہیں بھی اپنی فوج کے لشکر کو کہتا ہے یہیں رک جاؤ، کھانے کا ٹائم ہے، یہیں پہ دسترخوان لگاؤ. تو دسترخوان لگا، اس کے سارے فوج کے افراد بیٹھے. جیسے اس دسترخوان پہ کھانا لگا گیا، اس میں بکرے کا گوشت بھی تھا. تو جیسے گوشت رکھا گیا ایک پرندہ آیا، اسی دسترخوان سے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور وہ چلا. وہ سردار حیران کہ پرندے کی جرات کیسے ہوئی کہ دسترخوان کے اوپر سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے جا رہا ہے. فوجیوں کو کہتا ہے ذرا اس کا پیچھا کرو، دیکھو یہ پرندہ جاتا کہاں ہے. دیکھا تو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ گیا. جیسے اس کے فوجی گئے اسی کے پیچھے، کیا دیکھتے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک عبد خدا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور یہی پرندہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، اس کے منہ میں ڈال رہا ہے.
ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کے. حیران ہوئے. ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ کیسے تو یہاں پڑا ہوا ہے؟ تو اس بندہ خدا نے جواب دیا میں مسافر ہوں، جا رہا تھا، یہاں ڈاکو آ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ میرا سارا سامان لوٹا، اور لوٹنے کے بعد انہوں نے مجھے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے یہی پھینک دیا تاکہ درندے نوچ کے اسے کھا جائیں گے، یہی ختم ہو جائے گا. لیکن آج 7واں دن ہے کہ میرے اللہ کو میری موت قبول نہیں تھی، اس نے ہی خود بندوبست کیا ہے. یہ پرندہ ہے، کہیں سے کبھی گوشت لاتا ہے، کبھی کچھ لاتا ہے، لا کے میرے منہ میں ڈالتا ہے، چونکہ ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں خود ہی میرے منہ میں ڈالتا ہے. اور جب پیاس کی ضرورت ہوتی ہے خود بھی چونچ میں پانی بھر کے لے کے آتا ہے اور میرے منہ میں ڈالتا ہے. دیکھیں خدا رزق دیتا ہے تو اس انداز میں دیتا ہے. تو ایک مرتبہ جیسے انہوں نے آ کے سردار کو بتایا، یہ ابراہیم حیران ہو گیا، اس کی رسیاں کھولی اور اس کے بعد تعجب کر کے کہتا ہے مالک آج پتا چلا ہے کہ تو 1000 پردوں کے پیچھے بھی رزق دینا چاہے تو اس طرح دے سکتا ہے، اس طریقے سے رزق دیتا ہے. کہتے کیا میری حکومت ہے، کیا میری سربراہی ہے، یہ سب کچھ بیکار ہے. اس لیے جس طرح اللہ رزق کھلا رہا ہے اس طرح تو میں بھی کسی غریب کو نہیں کھلا سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہ ہمارے لیے واقعات باعث عبرت رکھے ہیں کہ اگر انسان شک میں مبتلا ہے، نہیں، شک کو دور کرو، خدا پر مکمل بھروسہ ہو، خدا پر ایسا یقین ہو جس طرح آل محمد کو یقین تھا، جس طرح آل محمد نے کردار سے ثابت کر کے دکھایا کہ خدا پر بھروسہ، خدا پر توکل صرف کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ کردار سے ثابت کرنا ہے. اور پتہ چلے دنیا کو کہ خدا کی ذات کس طرح رازق ہے، خدا کی ذات کس طرح کریم ہے. لہذا اس کی کریمی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اس انداز میں رزق دیتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ انسان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو الگ کر لے. خدا کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے. جب کہتے ہیں لا ریب ہے زبان سے تو پھر کردار سے بھی ثابت کر کے دکھائے کہ یہ کتاب کل بھی لا ریب تھی، وہ آج بھی لا ریب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہیا سر البدع والطغیان. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سورہ احزاب میں قرآن مجید کا 33واں سورہ 56 نمبر آیت میں جو یہ حکم دے رہا ہے کہ نبی پہ صلوات بھی بھیجو، نبی کے ہر حکم کو تسلیم بھی کرو. اگر دنیا نے اس آیت کو سمجھ لیا ہوتا تو شاید آج اختلافات نہ ہوتے، آج دشمن اسلام کامیاب نہ ہوتا. یہ دشمن اسلام کی کامیابی کا
فقط ذریعہ ہی یہی ہے کہ اس نے پیغمبر جیسی ذات کو متنازع بنا دیا۔ پیغمبر کی ذات جس طرح لا ریب تھی، اس طرح پیغمبر کی ذات کو دشمن اسلام نے لا ریب نہیں رہنے دیا۔ لیکن یہ تو عالم اسلام میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ قرآن جو مصطفیٰ کی تصدیق کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کی ذات کے لیے معجزہ بن کر آیا ہے، اس قرآن کو تو لا ریب مانتے ہیں، لیکن جس کے لیے معجزہ بن کر آیا ہے، لیکن اس ذات کے متعلق انہوں نے یہ نہیں سوچا وہ ذات کتنی بلند ہے جس کے لیے خود قرآن معجزہ بن کر آئے، جس کی تصدیق خود قرآن کرے۔ اور میں نے گزشتہ سے غالباً گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ جو اوصاف قرآن کے ہیں وہی اوصاف ذات پیغمبر میں ہیں۔ قرآن صراط مستقیم کی طرف کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور مصطفیٰ خود ہادی ہے۔ قرآن رحمت ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور قرآن تبیانا لکل شے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تو مصطفیٰ وہ ہے جس کے پاس قیامت تک ہر شے کا علم ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس قرآن کو لوگوں نے رسول کی زبان سے لیا ہے، اس قرآن کو تو لا ریب سمجھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پر یقین کرتے ہیں کہ قرآن بے عیب ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن میں شک بھی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات میں شک کرنے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ذات میں یہاں تک کہنے لگ گئے کہ یہ ہم جیسا ہے۔ کب سے یہ الفاظ سنتے چلے آ رہے ہیں، اب تو یہ الفاظ کچھ زور پکڑ گئے ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی پیدا ہو گئے جو بالکل ہی ذات پیغمبر کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سمجھایا جائے کہ قرآن پر یقین کیسا ہے، قرآن بھی تو مصطفیٰ کی زبان سے آیا ہے۔ جب قرآن پر یقین ہے تو پھر مصطفیٰ پہ بھی یقین کرو، اور قرآن پہ یقین کرنا، مصطفیٰ کی ذات پہ شک کرنا منافق کی سب سے بڑی علامت ہے ہی یہی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کیسے کہہ رہا ہے انسان اصل میں دشمن اسلام ہے جو مسلمانوں کو یہ کہلوانے کی طرف زور دے رہا ہے، تم کہو نا کہ محمد ہم جیسا تھا، تم کہو نا کہ جیسے ہم مر جاتے ہیں وہ بھی مر گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اصل میں زبان مسلمانوں کی ہے، پیچھے فکر کفر کی ہے۔ کافر دشمن اسلام یہ چاہ رہا ہے تاکہ یہ جو متفقہ ذات ہے، ذات مصطفیٰ، اسے مسلمانوں میں متنازع بنایا جائے، اس کی ذات کو گرایا جائے، تاکہ عالم اسلام میں مسلمان ایک نہ رہیں اور دشمن اسلام چاہتے ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھیں، جو کہتے مصطفیٰ ہم جیسا تھا یا ہم مصطفیٰ جیسے ہیں، جو کہتے انہیں اپنی کردار کو بھی سامنے رکھیے، مصطفیٰ کے کردار کو بھی سامنے رکھیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے وہ نیک کردار تھا، یہ بد کردار ہیں۔ اس کی زبان میں کبھی جھوٹ نہیں آیا، یہ جھوٹ سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ وہ تو وہ تھا عزیزان گرامی، اگر وہ اشارہ کرے تو جان دو ٹکڑے ہو جائے۔ اس کی ذات کا مقایسہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اس پہ تو وہی آتی تھی، اس کا تو نام اذان میں لیا جاتا ہے، وہ تو صاحب کتاب تھا، وہ تو صاحب شریعت ہے، لہذا کیسے اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی اس جیسا عرب کا بدو نہ کل تھا نہ آج ہو سکتا ہے۔ اگر اس جیسے تھے تو وہ کچھ اور ہستیاں ہیں، لیکن انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے، بلکہ وہ بھی ساری زندگی اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہلاتے رہے۔ وہ کچھ اور ہے جو مصطفیٰ جیسے ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ پیغمبر نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، عظموں کا عظمی یا علی۔ یا علی تیری مثال میری مثال ہے، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ عزیزان گرامی، ذات مصطفیٰ کن جیسی ہے؟
ان جیسی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں، ہم جیسا نہیں، قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو قرآن کہے وہی مانو۔ اور پھر ادھر تو یہ کہنا کہ قرآن لا ریب ہے، قرآن میں شک نہیں ہے، پھر قرآن نے جو مصطفیٰ کا مقام بتایا ہے مصطفیٰ کو وہی مقام دو، اسی مقام پہ مصطفیٰ کو مانو، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر زبان سے کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام منافقت ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کچھ اور ہستیاں ہیں جن کا خون مصطفیٰ کا خون ہے، جن کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے، جن کا نور مصطفیٰ کا نور ہے، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مصطفیٰ ہم جیسا۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر عالم اسلام آج چاہتے ہیں دشمن اسلام ناکام ہو، آج بھی مصطفیٰ کو قرآن سے پہچانیے، کسی ملا کی زبان سے نہ پہچانیے۔ اس لیے جس طرح قرآن مصطفیٰ کا تعارف کرا سکتا ہے، کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ کا تعارف کرا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک